بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم اجوف کے قواعد میں سے اس کا تیسرا قاعدہ قلنا کا قاعدہ پڑھیں گے۔ قلنا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں جب واو مفتوح یعنی فتح والی یا مضموم یا ضمہ والی الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے تو اس ماضی کے فا کلمے کو ضمہ دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر واو ہو، چاہے اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اور وہ الف سے بدل کے حذف ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کے فا کلمے کو ضمہ ضرور دیں گے تاکہ واو محذوف پر دلالت کرے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ یہاں واو محذوف ہوئی ہے، جیسے قلنا سے قلنا۔ تو یہ قلنا کا قاعدہ اوپر ہم نے پڑھ لیا ہے کہ واو جب الف بنی تو پھر کیا ہوا، دو ساکن جمع ہو گئے۔ پہلا ساکن مدہ تھا، دوسرا مدغم نہیں تھا، تو اس صورت میں ہم نے پہلے ساکن کو حذف کر دیا تو یہ قالنا سے قلنا ہو گیا، اور پھر قلنا سے قلنا ہو گیا، اور اس کے اوپر پیش ہم نے دے دی، ضمہ دے دیا واو کے محذوف ہونے کی وجہ سے، واو مفتوح یا مضموم کے۔ قاعدہ نمبر 4 خفنا کا قاعدہ۔ اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں جب واو مکسور الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے تو اس ماضی کے فا کلمے کو کسرہ دینا ضروری ہے تاکہ واو کے مکسور ہونے پر دلالت کرے، جیسے خوفنا سے خفنا۔ تو یہ اوپر والے قاعدے کے بالکل یعنی الٹ ہے، وہ واو مفتوح یا مضموم تھا، یہ واو مکسور ہے۔ تو پھر جب حذف ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے کہ ہم فا کلمے کے اوپر کسرہ دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں واو مکسور جو ہے وہ محذوف ہے، جیسے خفنا سے خفنا۔ خوفنا تھا تو پھر خافنا ہوا، پھر جب دو ساکن جمع ہو گئے تو یہ خفنا ہو گیا، پھر خفنا سے اس قاعدے کی وجہ سے یہ خفنا ہو گیا۔ اسی طرح ہی قاعدہ نمبر 5 ہے بعنا کا قاعدہ۔ اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں جب یا الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے تو اس ماضی کے فا کلمے کو کسرہ دینا ضروری ہے تاکہ یائے محذوف پر دلالت کرے، جیسے بعنا سے بعنا۔ تو پیچھے واو تھا، یہاں ہے کہ جب یا الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے تو پھر ہم فا کلمے کو کسرہ دیں گے، وہ فا کلمہ یا پر دلالت کرے گا۔ قاعدہ نمبر 6 قیلا بیع کا قاعدہ۔ جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے، اس کے ماضی معلوم میں تعلیل ہوئی ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ صورت نمبر 1 یہ ہے کہ واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دینا، یعنی پہلے کو دے دینا، جیسے قویلا سے قیولہ، پھر میعاد ان کے قاعدے سے قیلا ہو جائے گا، ایسے ہی بویع سے بیع۔ میعاد ان کا قاعدہ یہ ہے جو واو ساکن ہو، غیر مدغم ہو، کسرے کے بعد آئے تو اس کو ہم نے یا سے بدلنا ضروری ہے، جیسے میوعاد ان سے میعاد ہوا، ایسے ہی قبلہ سے قیلہ ہو جائے گا، بوجیہ سے بیع۔ صورت نمبر 2 واو اور یا کا کسرہ حذف کر دینا، جیسے قویلہ سے قولا اور بوجیہ سے بویع، پھر یو سرا کے قاعدے سے یہ بوعہ ہو جائے گا، یعنی یا ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ یو سرا والا قاعدے کے تحت اس یا کو واو سے بدلنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے یہ بویع سے بوعہ ہو جائے گا۔ فائدہ: یہ قاعدہ اجوف کے ثلاثی مجرد میں اور ثلاثی مزید فی کے باب افتعال اور انفعال میں جاری ہوتا ہے، جیسے اختیرا سے اختورا، اختیرا، اور اس طرح انقودا سے انقودا اور انقیدا۔ قاعدہ نمبر 7 یقول یبیع کا قاعدہ۔ جو واو اور یا متحرک ہو یعنی زبر زیر پیش والی ہو، غیر مفتوح ہو یعنی زبر والی نہ ہو، اور اس کا ماقبل حرف
صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا ضروری ہے، جیسے یقولو سے یقولو۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ واو متحرک ہو تو یہاں واو متحرک ہے، پیش ہے، اوپر زبر نہ ہو، فتح نہ ہو تو فتح بھی نہیں ہے، اور ماقبل کا حرف بھی صحیح ساکن ہے، یعنی کسی اور وجہ سے ساکن نہیں ہے، اس کی اصل حرکت ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، یعنی پیش ہم نے قاف کو دے دیا، تو یہ ہو گیا یقولو سے یقولو، ایسے ہی یبیعو سے یبیعو۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔